أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا تھا عدل میں، اور اس کا آج ہمارا یہ چھٹا درس ہے. یعنی اللہ عز و جل عادل ہے، اس کی عدالت کے ثابت کرنے کے لیے اور اس عدالت کی بحث میں ہمارا چھٹا درس آج شروع ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے مسئلہ جبر و اختیار ہے. یعنی جبر و اختیار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے یا مختار ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت کے مسئلے میں مسئلہ جبر و اختیار کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے، اس سے کیوں داخل کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا بہت بڑا ارتباط ہے عدالت پروردگار سے، اور وہ یہ کہ اگر انسان فرض کیجئے اپنے تمام کاموں میں آزاد ہے، اپنے تمام کاموں میں مثلا جو ہے وہ مختار ہے، تو اس کا اثر الگ مرتب ہوگا، اور تمام کاموں میں مجبور ہے تو اس کا اثر الگ مرتب. تو اس لیے جو ہے وہ اس کا تعلق عدالت سے ہے، تو انشاءاللہ ابھی اس درس میں بیان کیا جائے گا. کیونکہ اگر جو ہے وہ انسان سارے کاموں کو اختیاری صورت میں کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، خود کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، اور اگر جو ہے وہ مجبور ہے کسی کام کو کرنے پر تو اس کا بھی نتیجہ کوئی اور ہے. یعنی دونوں کے نتیجے ایک نہیں ہے، یا کوئی اس میں کوئی تیسری چیز ہے کہ جو مثلا نہ کلن جبر ہے نہ کلن اختیار ہے، نہ ہر شے میں انسان ہر عمل میں مجبور ہی ہے اور نہ ہر عمل میں آزادی ہے، مختاری ہے. تو اس کو انشاءاللہ اسی درس میں بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جبر و اختیار پروردگار عالم کی عدالت کے مسئلے سے مربوط اور نزدیک ترین مسئلہ جبر و اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت کے مسئلے سے مربوط ہے اور نزدیک ترین ہے، بہت زیادہ قریب ہے یہ مسئلہ جبر و اختیار کا. یعنی جبر و اختیار اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بہت قریب ہے، نزدیک ہے. کیونکہ جبر کے کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ جبر کے عقیدے کے قائل لوگوں کا یہ خیال ہے، کیونکہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، تو ان کا یہ خیال اور نظریہ ہے، یہ رائے ہے کہ انسان اپنے ہر عمل، روش اور گفتگو میں بااختیار نہیں ہے، بلکہ اس کے جسم کی تمام حرکات ایک ماشین کے پرزوں کی مانند ہیں. یعنی انسان اپنے عمل، روش اور گفتگو میں اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ مجبور ہے، بلکہ اس کے جسم کی تمام حرکات ایک مشین کے پرزوں کی مانند ہے، مشین کے اجزاء کے مانند ہے. جو مشین کے اندر کیا ہے پرزے ہوتے ہیں، ان کے طریقے سے ہیں. ایسے ہے جس طرح ایک ماشین کے تمام پرزے جبری طور پر حرکات کرتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی تمام حرکات میں مجبور ہے. یعنی جب مشین چلتی ہے تو مثلا تمام پرزے اس کے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی انسان بھی مجبور ہے اپنے تمام اعمال میں، تمام حرکات میں. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبر و اختیار کا عقیدہ عدل الہی کے مسئلے سے کیا مناسبت رکھتا ہے؟ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ جبر و اختیار اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ اس میں اس کی کیا مناسبت ہے، کیا مناسبت پائی جاتی ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مذہب اشاعرہ کے پیروکاروں کہ جن کا تعارف ہم گزشتہ اسباق میں پیش کر چکے ہیں، جو اشاعرہ ہیں، بارہا ان کی گفتگو آئی ہے، مسئلہ حسن و خوب عقلی میں بھی آئی ہے، اور دیگر باتوں پر بھی آئی ہے. تو بہرحال ہم یہ کر چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو سمجھا چکے ہیں. اشاعرہ آپ بخوب سمجھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح کے نظریات رکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے ان کی سمجھی ہیں، اللہ کی عدالت کے بارے میں، اللہ کے عدالت کے بارے میں اور حسن و خوب عقلی کے بارے میں آپ نے ان کے
آراء کو پڑھا ہے اور یاد کیا ہے اور سمجھا ہے کہ اشاعرہ کیا رائے رکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جن کا تعارف ہم گزشتہ اسباق میں پیش کر چکے ہیں اور وہ حسن و خوب عقلی کے منکر ہوئے ہیں. اشاعرہ کس بات کے منکر ہیں؟ حسن و خوب عقلی. حسن و خوب عقلی کے منکر ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نئے عقیدے جبر کو اختیار کیا. اشاعرہ نے عقیدے جبر کو اختیار کیا ہے. کس نے اختیار کیا اس عقیدے کو؟ اشاعرہ نے. اگر آپ سے پوچھا جائے کبھی یا مثلا کہ اشاعرہ کا جبر و اختیار کے مسئلے میں کیا عقیدہ ہے، تو جواب یہی ہے کہ وہ کیا انہوں نے اس مسئلے کو اختیار کیا ہے. تو یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبر و اختیار کا عقیدہ عدل الہی کے مسئلے سے کیا مناسبت رکھتا ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مذہب اشاعرہ کے پیروکاروں نے، ٹھیک ہے، پیروکاروں نے یہاں بیچ میں کہ جن کا ظرف یعنی دیا بیچ میں انہوں نے بریکٹ میں دیا کہ جن کا تعارف ہم گزشتہ اسباق میں پیش کر چکے ہیں وہ اور وہ حسن و خوب عقلی کے منکر ہوئے ہیں. تو کس نے؟ مذہب اشاعرہ کے پیروکاروں نے عقیدہ جبر کو اختیار کیا ہے اور عدالت الہی کا انکار کیا ہے. یعنی وہ اللہ کی عدل کے منکر ہیں، کیونکہ جبر کا عقیدہ قبول کرنے کے بعد عدالت الہی کے مسئلے کے بارے میں بحث کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. جب انسان مجبور ہو گیا اپنے کاموں میں تو پھر اللہ عز و جل کی عدالت کا پھر اب اس پہ بحث کرنے سے کیا فائدہ اس مسئلے میں عدالت پروردگار کے بارے میں؟ انسان مجبور ہے اور اللہ مجبور انسان کو سزا دے گا. یعنی انسان مجبوری میں غلطی کر رہا ہے، غلط کام انجام دے رہا ہے، اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کر رہا ہے، تو اللہ اس کو سزا دے گا. صحیح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اور جب ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ انسان مجبور ہے تو گویا اللہ جو ہے وہ کسی مجبور کو سزا دے رہا ہے. پھر تو یہ ہوا کہ کسی مجبور کو سزا مل رہی ہے اور جب بھی عدالت پروردگار کے بالکل برخلاف ہے. یعنی اللہ کسی مجبور کو سزا نہیں دیتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ ابھی آپ نے گزشتہ درس میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس یظلمون. یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ عز و جل کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر، بلکہ لوگ خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں. تو اگر انسان نے عقیدہ جبر کو اختیار کر لیا تو پھر عدالت پروردگار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. گویا وہ تو پروردگار کی عدالت کا قائل ہی نہیں ہے. بھائی اللہ کسی بے گناہ کو یا کسی مجبور کو سزا تھوڑے دیتا ہے. ایک انسان مجبور ہے اور پھر اللہ پہلے سے مجبور کرے اور پھر سزا دے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ گویا کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے وہ اللہ کروا رہا ہے اس گناہ اور پھر خود سزا دے رہا ہے، خود ہی سزا دے رہا ہے. یعنی پہلے مجبور کیا گناہ پر اسے، اس نے گناہ انجام دیا، اللہ عز و جل کی معصیت کو انجام دیا اور پھر اللہ عز و جل خود ہی اسے سزا دے رہا ہے. تو یہ تو عدالت پروردگار کے سراسر خلاف ہے، بالکل خلاف ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشاعرہ کے پیروکاروں نے عقیدہ جبر کو اختیار کیا ہے اور عدالت الہی کا انکار کیا ہے. کیونکہ جبر کا عقیدہ قبول کرنے کے بعد عدالت الہی کے مسئلے کے بارے میں بحث کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو کوئی بحث سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بحث کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بارے میں جب انسان عقیدہ جبر رکھتا ہے تو اللہ کی عدالت کے بارے میں بحث کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بحث کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم بعض موضوعات کے متعلق دقیق بحث کرتے ہیں. نمبر 1، صحیح، اگر انسان جو ہے وہ عقیدہ جبر رکھتا ہے تو پھر تو اللہ عز و جل کی عدالت کے بارے میں بحث کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ ہے. اس بحث کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم بعض موضوعات کے متعلق دقیق بحث کرتے ہیں. نمبر 1،
عقید جبر کا سرچشمہ. بھلے ان میں سے جو ہے یہ ہے موضوع، مثلا ایک یہ جو کہا کہ ہم بعض اہم موضوعات پر یا ہم بعض موضوعات کے متعلق دقیق بحث کرتے ہیں. نمبر ایک، عقیدہ جبر کا سرچشمہ، یعنی جبر کا عقیدہ جو ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا، ایک مسئلہ. دوسرے، جبر کے متعدد افراد کی غلط فہمی کی اصل وجہ، یعنی جو لوگ جبر کے معتقد ہیں، جبر کے معتقد افراد کی غلط فہمی کی اصل وجہ کیا ہے، یعنی جو لوگ عقیدہ جبر رکھتے ہیں، جبر کے عقیدہ جبر پر قائم ہیں، یا جبر کا اعتقاد رکھتے ہیں، یا اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں کہ انسان مجبور ہے اپنے کاموں میں، تو جو لوگ عقیدہ جبر کے معتقد ہیں ان کی غلط فہمی کی اصل وجہ ہے. یعنی اس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، تفصیلی گفتگو ہوگی ہماری اور دقیق گفتگو ہوگی. تو آج کے لیے ہم اسی پر یہاں پر روک دیتے ہیں کہ ہم آنے والے درس میں انشاءاللہ سمجھیں گے کہ عقیدہ جبر کا سرچشمہ کیا ہے، عقیدہ جبر کا سرچشمہ کیا ہے، کیسے پیدا ہوا، یہ کیوں پیدا ہوا. دوسرے یہ کہ جبر کے معتقد لوگ، افراد ہیں جو جبر کے اعتقاد رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کی غلط فہمی کی اصل وجہ کیا ہے. یہ انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں، آنے والے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب اس وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا تقریباً، کیونکہ یہ ہو نہیں پائے گا، بیچ میں رہ جائے گا. لذا نکتفی بہذا المقدار، باقی سيجي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مطالعہ کیجیے، مراجعہ کیجیے، انشاءاللہ مباحثہ کیجیے، اور انشاءاللہ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجیے. فی امان اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.